زندگی دکھ اور سکھ سے عبارت ہے۔ درخت کڑی دھوپ میں جلتا ہے تو اس کے وجود سے سایہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر سکون کی سانس لینے والوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ انہیں یہ آرام پہنچانے کے لیے وہ درخت خود کو کتنے بڑے عذاب سے گزار رہا ہوگا۔ یہ طے ہے کہ تکلیف اٹھائے بغیر راحت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات کہ بعض معاملات میں کسی کو آرام سکون فراہم کرنے کی خاطر کوئی دوسرا مشکلات سے دوچار ہو جائے۔ کہانی کی فضا سے آپ کو متعارف کروانے کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ وہ موسم سرما کی ایک اداس اور خنک صبح تھی۔ فروری کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، لیکن سردی گویا کسی ضدی کمبل کی مانند ماحول سے لپٹ کر رہ گئی تھی۔ دھند کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ صبح و شام کی کیفیت کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا یہ سال اسی ٹھنڈے ٹھار موسم کی نظر ہو جائے گا۔ اس روز جب میں تھانے پہنچا تو بیرونی ماحول نے تھانے کی اندرونی فضا کو بھی منجمد کر رکھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ حوالدار خوش بخت میرے کمرے میں آ گیا۔ السلام علیکم ملک صاحب، اس نے بڑی کراری آواز میں مجھے سلام کیا اور پوچھنے لگا، اگر آپ کا حکم ہو تو انگیٹھی لا کر یہاں رکھ دوں؟ میں نے سر سے پاؤں تک بغور اس کا جائزہ لیا اور اس کے سلام کا جواب دے کر استفسار کیا، خوش بخت تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ یہ اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ دراصل میں نے اس کی عمر کے بارے میں اس لیے پوچھا تھا کہ اس یخ بستہ موسم میں اسے گرم کپڑوں کے کسی خاص اہتمام کے بغیر دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے حلق سے درآمد ہونے والی کراری اور حشاش بشاش آواز نے بھی مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شدید سردی کے باعث تو منہ سے خارج ہونے والے الفاظ بھی جمے جا رہے تھے، اور وہ تھا کہ جیسے اس پر کسی شے کا اثر ہی نہ ہو۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے میری جانب دیکھا اور بتایا، ملک صاحب آپ کی دعاؤں سے آنے والے کاتک میں پورے 45 سال کا ہو جاؤں گا۔ پھر وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، آپ نے میری عمر کے بارے میں کیوں پوچھا ہے؟ میں نے کہا، خوش بخت تم عمر میں مجھ سے کوئی 6-7 سال بڑے ہی ہوگے، لیکن مجھے تو تم دہکتے ہوئے کوئلوں کی انگیٹھی پیش کر رہے ہو اور خود کسی گبرو کی طرح اس سخت اور سرد موسم کے لیے ایک چیلنج بنے دکھائی دیتے ہو۔ کیا تمہیں سردی نہیں لگتی؟ سردی کا موسم ہے تو وہ لگے گی بھی ضرور، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ بس جناب اپنی اپنی برداشت کی بات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے تم سردی کو برداشت کر رہے ہو؟ وہ اپنے بازوؤں کو سہلاتے ہوئے بولا، یہ تو رستم خان کی مہربانی ہے جناب، جس کی وجہ سے میرے اندر شدید سردی کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر میں بہت زیادہ گرم کپڑے پہن لوں تو سارے بدن میں سوئیاں سی چبھنے لگتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حدت سے میرا جسم پھٹ جائے گا۔ مجھے اپنے وجود میں سے ایک آگ سی پھوٹتی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خوش بخت تم نے اپنی جو کیفیت بیان کی ہے وہ تو میڈیکل پرابلم ہے۔ بعض لوگوں کو موسم سرما میں کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے اور اس کا سبب کیلشیم اور بی کمپلیکس کی کمی بتایا جاتا ہے۔ بہرحال میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اس سے پوچھ لیا، تم نے کسی رستم خان کی مہربانی کا ذکر کیا ہے، وہ کیا سلسلہ ہے؟ وہ یکلخت اداس ہو گیا، پھر ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، رستم خان میرا جگری دوست تھا، لیکن افسوس کہ اب وہ زندہ نہیں ہے۔ وہ لمحہ بھر کو گمبھیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا، رستم برٹش آرمی میں تھا اور حالات و واقعات کی مناسبت سے جگہ جگہ اس کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی۔ میں اپنی فرصت میں اکثر و بیشتر اس سے ملنے چلا جاتا تھا۔ وہ بہت جیدار، یار باش اور متواضع شخص تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ خود کو بھی پکا کر دوستوں کے سامنے سجا دے۔ جس بندے کو کھانے پینے کا شوق ہو وہ بہت اچھا باورچی بھی ہوتا ہے۔ یہی حال رستم خان کا بھی تھا۔ وہ نہایت ہی لذیذ اور مزیدار کھانے بناتا تھا۔ ایک مرتبہ میں موسم سرما میں اس کے پاس گیا ہوا تھا کہ اس نے مجھے بھنا ہوا گوشت کھلایا۔ اس کے ہاتھ کا بھنا ہوا گوشت تو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کھایا تھا، لیکن اس بار ذائقہ بہت ہی مختلف پایا تو میں نے اس سے پوچھا، یار آج تم نے کس جانور کو بھون ڈالا ہے؟ بچیا کا تازہ گوشت ہے یار، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، بچیا کا گوشت تو تم نے پہلے بھی کئی دفعہ بھون کر مجھے کھلایا ہے، مگر آج ذائقہ بالکل مختلف ہے۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر مجھے دیکھا اور استفسار کیا، کیا آج بہت بد ذائقہ گوشت بنا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، پہلے سے زیادہ خوش ذائقہ ہے۔ وہ بولا، صرف زیادہ خوش ذائقہ ہی نہیں بلکہ زیادہ طاقت والا بھی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، زیادہ طاقت والا کیا مطلب؟ اس نے بتایا کہ یہ گوشت خاص طور پر مگرمچھ کی چربی سے تیار شدہ گھی میں پکایا گیا ہے۔ میں نے استجابیہ انداز میں چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا،
میرے ایک دوست نے پتہ نہیں کہاں سے ایک سیر کا یہ ڈبہ مہیا کر کے مجھے دیا ہے۔ میں آدھا ختم کر چکا ہوں اور اپنے بدن میں اسی کے بڑے امنگ افزا اثرات محسوس کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ دیکھنا تم بھی اس کی تعریف کرو گے۔ حوالدار خوش بخت سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، وہ اٹھتی ہوئی جوانی کا زمانہ تھا۔ یہ ایک ایسی لاؤبالی اور بے پرواہ عمر ہوتی ہے کہ انسان ہر شے کو تسخیر کرنے کی دھن میں رہتا ہے۔ وہ ہر چیلنج کو بچوں کا کھیل سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ وہ کائنات میں پائی جانے والی تمام تر طاقتوں اور توانائیوں کو اپنے وجود میں سمیٹ لینے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ میں بھی اس بار شوق میں کچھ زیادہ ہی دن رستم خان کے پاس ٹھہر گیا تھا۔ آخری جملہ اس نے خاصے جھیمپے ہوئے انداز میں ادا کیا تو میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھ لیا، اور ان کچھ زیادہ دنوں میں رستم خان تمہیں مگرمچھ کے گھی میں بھنا ہوا گوشت کھلاتا رہا تھا، ہے نا؟ جی، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں مگرمچھ اور افریقی گوریلے کی چربی کے اثرات کو زیر بحث لا کر کسی طولانی گفتگو کا در واہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا سرسری انداز میں حوالدار سے کہا، خوشبخت، میں تمہاری طرح کے خطرناک اور حیرت انگیز تجربات کا شوقین رہا ہوں اور نہ ہی ایسی الف لیلوی باتوں پر یقین رکھتا ہوں۔ تم اپنے جسم میں چبھنے والی سوئیوں کا کسی ڈاکٹر سے علاج کراؤ یا نہ کراؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن جلدی سے جا کر میرے لیے دہکتے ہوئے کوئلوں والی انگیٹھی اٹھا لاؤ تاکہ میں اپنے ماحول کے درجہ حرارت کو بڑھا سکوں۔ اوکے سر، اس نے فرما برداری سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا۔ اس نے دہکتے ہوئے کوئلوں والی گرما گرم انگیٹھی میری کرسی سے تھوڑے فاصلے پر رکھی اور اطلاع فراہم کرنے والے انداز میں بتایا، ملک صاحب، ماسٹر جمیل آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ماسٹر جمیل کون؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حوالدار نے بتایا، ماسٹر جمیل ادھر ہی سوہدرا کلاں کے پرائمری اسکول میں پڑھاتا ہے۔ ان دنوں میں موزہ سوہدرا کلاں کے تھانے میں تعینات تھا۔ اس علاقے میں صرف ایک ہی پرائمری اسکول تھا جس میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے، تاہم لڑکیوں کے بنسبت لڑکوں کی غالب تعداد وہاں پڑھنے آتی تھی۔ آج سے پہلے ماسٹر جمیل سے براہ راست میرا واسطہ نہیں پڑا تھا، لہٰذا میں اسے اچھی طرح نہیں جانتا تھا۔ میں نے حوالدار سے پوچھ لیا، ماسٹر جمیل کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کام میں نے پوچھا تھا، خوشبخت نے بتایا، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ ہی سے بات کرے گا۔ ٹھیک ہے، تم اسے میرے پاس بھیج دو، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ حوالدار خوشبخت کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دبلا پتلا دراز قامت شخص میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے شلوار قمیض پر گرم جرسی پہن رکھی تھی اور ایک ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا پکڑ رکھا تھا۔ وضاقتہ اور انداز و اطوار سے وہ معقول اور سمجھدار شخص نظر آتا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے مجھے سلام کیا اور سنسنی خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا نام جمیل احمد ہے، ماسٹر جمیل۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مہربان لہجے میں کہا، بیٹھ جائیں ماسٹر صاحب۔ وہ با آہستگی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے کو اس نے کمرے کے فرش پر رکھ دیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، جی ماسٹر صاحب، اتنی ٹھنڈی ٹھار صبح آپ کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میرا خیال ہے خیریت نہیں ہے، اس نے مبہم سے انداز میں کہا اور نیچے رکھے ہوئے تھیلے کو اٹھا کر میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، آپ خود دیکھ لیں جناب۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں اس کے ہاتھ سے مذکورہ تھیلا لے لیا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ اس تھیلے میں کیا ڈال کر مجھے دکھانے لایا تھا۔ میں چونکہ نہیں جانتا تھا، لہٰذا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے وہ تھیلا کھول لیا۔ اس تھیلے میں سے جو کچھ برآمد ہوا اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ وہ ایک عام سی استعمال شدہ درانتی تھی، لیکن خاص بات یہ تھی کہ مجھے اس کے دندانے دار پھل پر جمع ہوا خون نظر آیا۔ میں نے اس کی سیاہی مائل رنگت کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ خون تھا جو خشک ہو جانے کے بعد اپنا اصل رنگ و روپ کھو چکا تھا۔ میرے فوری اور محتاط اندازے کے مطابق اس خون کو جم کر خشک ہوئے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ میں نے خون آلود درانتی کو اپنے ہاتھوں میں گھما پھرا کر بغور اس کا جائزہ لیا، پھر سوالیہ نظر سے ماسٹر جمیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ماسٹر صاحب، اس درانتی کی کیا کہانی ہے؟ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں جناب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میں اسے آپ کے پاس اسی لیے لایا ہوں تاکہ آپ اس سے منسوب کہانی کا پتہ چلا سکیں۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، یہ درانتی آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ وہ سادگی سے بولا، یہ میری نہیں بلکہ میری گھر والی کی دریافت ہے جناب۔ میں سوالیہ نظر سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تاکہ وہ اس خون آلود درانتی کے بارے میں مزید کچھ بتائے۔ جب وہ خاموش رہا تو میں نے پوچھا، آپ کی گھر والی نے اسے کہاں سے دریافت کیا ہے ماسٹر صاحب؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا،
پڑولے میں سے۔ پڑولے میں سے؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، کوثر یعنی میری گھر والی پڑولے میں سے گندم نکال رہی تھی کہ اس کا ہاتھ کسی ٹھوس اور تیز دھار شے سے ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں سے ایک ہلکی سی چیخ خارج ہوئی۔ اس وقت میری بڑی بیٹی اس کے قریب کھڑی تھی۔ کوثر نے چیخنے کے بعد پڑولے کے موکھلے سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کی 3 انگلیوں میں سے خون رس رہا تھا۔ میری بیٹی خالدہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی اور آ کر مجھے بتایا کہ امی کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے۔ میں یہ خبر سن کر فوراً اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا اور دیکھا کہ واقعی اس کی 3 انگلیاں گھائل ہو چکی تھیں۔ میں نے کوثر سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے پڑولے کے موکھلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھے اس حادثے کے بارے میں بتایا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ پڑولے کے اندر گندم میں ایسی تیز دھار کون سی چیز ہو سکتی ہے جس سے ہاتھ زخمی ہو جائیں۔ ماسٹر جمیل نے سانس درست کرنے کے لیے تھوڑا توقف کیا، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، میں نے سوچا پڑولے کو تو میں بعد میں چیک کروں گا، پہلے بیوی کے زخمی ہاتھ کا علاج کر لوں۔ چنانچہ میں نے کوثر کے زخمی ہاتھ کو اچھی طرح صاف کر کے اس پر صاف کپڑے کی پٹی باندھ دی۔ اس کے بعد پڑولے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ گاؤں دیہات میں اناج کا ذخیرہ کرنے کے لیے مٹی کے بڑے بڑے پڑولے بنائے جاتے ہیں۔ پڑولے کو آپ مٹی کا ایک بڑا سا ڈرم سمجھ لیں۔ پڑولے عموماً گولائی میں تعمیر کیے جاتے ہیں، جن کا قطر لگ بھگ 2.5-3 فٹ رکھا جاتا ہے اور اونچائی 5 فٹ سے لے کر 10 فٹ تک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر اناج بھرنے کے لیے پڑولے کی چھت میں ایک بڑا سا سوراخ موجود ہوتا ہے۔ جب پڑولے کو اناج سے بھر دیا جاتا ہے تو اس سوراخ کو کسی شے سے ڈھک کر بند کر دیتے ہیں۔ پڑولے میں سے حسب ضرورت اناج نکالنے کے لیے اس کے زیریں حصے میں ایک موکھلا موجود ہوتا ہے، جس کا قطر عموماً 5 سے 6 انچ رکھا جاتا ہے۔ اس موکھلے میں سے اناج نکالنے کے بعد کپڑا ٹھونس کر اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس موکھلے کے لیے باقاعدہ ڈھکن بھی بنا لیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دودھ والے ڈرم کا ڈھکن دیکھا ہوگا، اور بعض لوگ وہاں ایک پٹ کا چھوٹا سا دروازہ لگا لیتے ہیں۔ میں پڑولے کی جانب بڑھا تو میری گھر والی تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ ماسٹر جمیل نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ میں بہت محتاط رہوں۔ بہرحال میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس موکھلے کے اندر ہاتھ ڈال دیا اور پھر تھوڑی سی تگ و دو کے بعد میرا متلاشی ہاتھ اس درانتی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے خطرناک پھل نے میری بیوی کی 3 انگلیاں زخمی کر دی تھیں۔ اس نے میرے ہاتھ میں موجود خون آلود درانتی کی طرف دیکھا، ایک خفیف سی جھرجھری لی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے اس درانتی کو آڑا ٹیڑھا کیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے پڑھولے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجھے پڑھولے کے موکھلے کو ایک طرف سے تھوڑا توڑنا بھی پڑا تھا۔ درانتی باہر آئی تو اس کے پھل پر جمے ہوئے خون نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا، اور یہی مجبوری مجھے صبح ہی صبح آپ کے پاس لے آئی ہے۔ اس خون آلود درانتی کی کیا کہانی ہے، یہ آپ پتہ چلائیں گے تھانے دار صاحب۔ ماسٹر جمیل اپنا بیان مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میرا ذہن بار بار مجھے اشارہ دے رہا تھا کہ درانتی کے دندانے دار پھل پر جمع ہوا وہ خون کسی انسان کا ہے، اور یہ انتہائی تشویشناک سوچ تھی۔ اس سوچ کا واضح مطلب یہی نکلتا تھا کہ اس درانتی کی مدد سے کسی انسان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قتل کی کسی واردات کی اطلاع تھانے تک پہنچتی ہے، اس کے بعد پولیس قاتل کی تلاش میں نکلتی ہے۔ آلۂ قتل کبھی قاتل سے پہلے ہاتھ لگ جاتا ہے اور کبھی قاتل کی گرفتاری کے بعد اس کی نشاندہی پر آلۂ قتل برآمد کر لیا جاتا ہے۔ موجودہ معاملے میں اگر میرا ذہن بالکل درست اشارہ دے رہا تھا تو پھر صورتحال کچھ ایسی ہی ہو جاتی تھی کہ آلۂ قتل سب سے پہلے مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ اب اس کی مدد سے مجھے قاتل اور مقتول تک رسائی حاصل کرنا تھی۔ چند لمحات کی سوچ بچار کے بعد میں نے کریدنے والے انداز میں ماسٹر جمیل سے پوچھا، ماسٹر صاحب آپ کے گھر میں کل کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ صرف میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں جناب، وہ گہری سنجیدگی میں بولا۔ کل 5 افراد، میں، میری بیوی کوثر پروین اور ہمارے 3 بچے۔ پھر وہ اپنے بچوں کے بارے میں بتانے لگا، 6 سالہ خالدہ، 5 سالہ شبیر اور 2 سالہ شفاعت۔ یہ تینوں بچے اس قابل نہیں تھے کہ کسی خون آلود درانتی کو پڑولے کے اندر پہنچا سکیں، لہٰذا میں نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نگاہ کو ماسٹر اور اس کی بیوی پر مرکوز کر دیا۔ چند لمحات تک اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد میں نے اس سے پوچھ لیا، ماسٹر صاحب کیا آپ یا آپ کی گھر والی اس خطرناک خون آلود درانتی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ اس نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی اور بولا، نہیں جناب، ہم نے آج پہلی مرتبہ اس منحوس کی شکل دیکھی ہے جس نے میری بیوی کی 3 انگلیاں زخمی کر دی ہیں۔
میں نے درانتی کو میز پر پڑے تھیلے کے اوپر رکھ دیا اور کہا، ماسٹر صاحب، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ درانتی آج صبح آپ کے گھر میں موجود گندم والے پڑولے میں سے برآمد ہوئی۔ وہ پڑولا چونکہ آپ کے گھر میں ہے، لہٰذا درانتی کے بارے میں آپ سے استفسار کر رہا ہوں۔ آپ اس درانتی سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خون آلود درانتی گندم والے پڑولے کے اندر پہنچی کیسے؟ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ داستان جس کا نام ہے نامعقول۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہی بات میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھانے دار صاحب، وہ قدرے الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا میں موضع سودرا کلاں کے گورنمنٹ پرائمری اسکول میں جماعت چہارم کو پڑھاتا ہوں۔ یہی ماسٹری میرا رزق روزگار ہے۔ زراعت اور کھیتی باڑی سے کبھی میرا تعلق نہیں رہا، اس لیے درانتی یا ایسے ہی کسی اور زرعی آلے کا میرے گھر میں پایا جانا ناممکنات میں سے ہے۔ پتہ نہیں یہ کمبخت کیسے گندم والے پڑولے میں پہنچ گئی۔ اس کی وضاحت میں بڑی معقولیت پائی جاتی تھی۔ میں نے چند لمحے اس کی باتوں پر غور کرتے ہوئے پوچھا، ماسٹر صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور شخص نے خون آلود درانتی کو گندم والے پڑولے میں چھپا دیا ہو اور وہ رفتہ رفتہ گندم کے ساتھ سرکتے سرکتے نیچے موکھلے تک پہنچ گئی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا جناب، وہ بڑی شدت سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے اس قطعیت پر حیرت سے پوچھا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب، جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں بس ہم پانچوں ہی یہاں رہ رہے ہیں۔ ایسا کوئی بھی اس دوران ہمارے گھر میں نہیں آیا جس پر اس قسم کا شک کیا جا سکتا ہو۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے یہ درانتی پہلے ہی سے گندم والے پڑولے میں موجود تھی۔ پہلے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلے کب سے؟ میرا مطلب ہے ہمارے اس گھر میں آنے سے پہلے۔ ماسٹر جمیل کا بیان کسی سنسنی خیز انکشاف سے کم نہیں تھا۔ میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا اور تیز لہجے میں پوچھا، ماسٹر صاحب، آپ کی باتوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس گھر میں آنے سے قبل آپ کہیں اور رہتے تھے۔ جی تھانے دار صاحب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پہلے ہم لوگ چک نمبر 42 جیم بے میں رہتے تھے۔ چک 42 جیم بے موضع سودرا کلاں سے لگ بھگ 5 میل دور ہے۔ میں روزانہ سائیکل پر اسکول آتا جاتا تھا۔ اس آمد و رفت میں اچھا خاصا وقت ضائع ہو جاتا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ سودرا کلاں میں ایک گھر فروخت ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی گھر والی سے مشورہ کیا، وہ میری ہمنوا ثابت ہوئی، لہٰذا اپنی آسانی اور سہولت کے لیے میں نے سودرا کلاں میں گھر لے لیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ آپ کو اس گھر میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے پوچھ لیا۔ اس نے بتایا، کم و بیش 2 ماہ ہوئے ہیں جناب۔ اس کے جواب نے ایک مرتبہ پھر مجھے چونکا دیا۔ درانتی کے دندانے دار پھل پر جمے سیاہی مائل خون کو دیکھ کر میں نے اندازہ قائم کیا تھا کہ اس درانتی کو خون آلود ہوئے 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اب ماسٹر جمیل بتا رہا تھا کہ 2 ماہ پہلے اس گھر میں کوئی اور رہائش پذیر تھا۔ اسی تناظر میں میں نے اس سے سوال کیا، ماسٹر صاحب، آپ نے یہ گھر کس سے خریدا ہے؟ عنایت حسین سے، اس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ سے پہلے اس گھر میں عنایت حسین رہتا تھا؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، ماسٹر صاحب، کیا ان 2 ماہ میں آپ نے گندم والے پڑولے میں خود کوئی گندم ڈالی تھی؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، اس گھر میں 2 پڑولے ہیں، ایک میں چاول اور دوسرے میں گندم کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ عنایت حسین نے یہ گھر میرے ہاتھ فروخت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ دونوں پڑولے اناج سے بھرے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں کئی ماہ تک ان کو دوبارہ بھرنا نہیں پڑے گا۔ اس نے مہربانی کرتے ہوئے پڑولوں میں موجود اناج کی مجھ سے قیمت بھی نہیں لی تھی۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو وہ کہنے لگا، دانا پانی تو نصیب سے ہوتا ہے ماسٹر جی، یہاں کے دانے پانی نے آپ کو اس گھر تک پہنچایا ہے، میں آپ سے اس اناج کی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، لگتا ہے عنایت حسین کی ساری مہربانی گندم والے پڑولے میں بند تھی جو موکھلے میں سے درانتی کی شکل میں آپ نے باہر کھینچ لی ہے۔ ماسٹر جمیل تشویش بھری نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، کیا آپ بھی اسی انداز میں سوچ رہے ہیں جیسے خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں ماسٹر صاحب؟ میرا خیال ہے یہ خون آلود درانتی کسی واردات میں استعمال ہوئی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے اندازے کے مطابق وہ واردات بڑی سنگین ہوگی، کوئی قتل جیسی واردات۔ ماسٹر جمیل متفکر لہجے میں بولا،
میرا خیال ہے عنایت حسین اس خون آلود درانتی کے بارے میں ضرور جانتا ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی اور ماسٹر جمیل سے پوچھا، کیا عنایت حسین کی رہائش بھی ادھر سودراں کلاں ہی میں ہے؟ نہیں جناب، وہ تو یہ گھر مجھے فروخت کر کے کہیں چلا گیا ہے، جمیل احمد نے جواب دیا۔ اس جواب سے سنسنی خیزی جھلکتی تھی۔ میں نے فوراً پوچھا، وہ کہاں گیا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں جناب۔ کمال ہے، میں نے الجھن بھرے انداز میں کہا، آپ نے اس سے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ وہ سودراں کلاں کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ مجھے کیا پتا تھا جناب کہ بعد میں کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے گی، وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ میں اصل میں اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں۔ وہ گھر بیچنا چاہ رہا تھا اور مجھے گھر کی ضرورت تھی۔ ہمارے درمیان رقم کا معاملہ طے ہوا، میں نے ادائیگی کر دی اور اس نے اپنا گھر میرے حوالے کر دیا۔ اللہ اللہ، خیر صلاح۔ ٹھیک ہے، میں بہت جلد پتہ چلا لوں گا کہ عنایت حسین موضع سودرا کلاں کو خیر بات کہہ کر کدھر گیا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، فی الحال تو میں آپ کے گھر کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے شوق سے جناب، وہ بڑی رسانیت سے بولا۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور تھوڑی دیر کے بعد ماسٹر جمیل آف جماعت چہارم کے ہمراہ جائے وقوع کے معائنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل اللہ بخش بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ماسٹر جمیل کا گھر گاؤں کے جنوب مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ گاؤں کے اس حصے کی لوکیشن بڑی فطری، جاذب نظر اور پرکشش تھی۔ گاؤں کے اختتام پر سرسبز لہلہاتے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ انہی کھیتوں کے درمیان ایک نہر گزرتی تھی جس کا بہاؤ شمال مشرق سے جنوب مغرب کی سمت تھا۔ اس نہر سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر شرقاً غرباً ریلوے لائن تھی جس پر اکا دکا پیسنجر ٹرینیں گزرتی تھیں یا پھر مال گاڑیوں کی آمد و رفت دیکھنے کو ملتی تھی۔ ریلوے لائن سے آگے بھی تا حد نگاہ سرسبز و شاداب کھیتوں کا فرحت بخش سلسلہ نظر آتا تھا۔ ہم مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے مذکورہ مکان تک پہنچ گئے۔ وہ درمیانے سائز کا ایک کچا مکان تھا۔ جمیل احمد نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور ابھی آتا ہوں کہہ کر گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ بیٹھک کے طور پر استعمال ہونے والا وہ کمرہ پیمائش میں 12x15 فٹ رہا ہوگا۔ میں سرسری نظر سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کانسٹیبل نے کہا، سر جی، لگتا ہے ماسٹر صاحب ہماری خاطر تواضع کا بندوبست کرنے اندر گئے ہیں۔ کانسٹیبل کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا، لیکن میں نے عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر ماسٹر جمیل بیٹھک میں داخل ہوا اور اس نے کانسٹیبل کے ارمانوں پر برف سی چھڑک دی، خاطر تواضع کا ذکر کرتے ہوئے جیسے اللہ بخش کی بادشیں سی کھیل گئی تھیں۔ وہ کھانے پینے کا شوقین ہونے سے کچھ بڑھ کر تھا۔ ایسے شخص کے لیے کھانے پینے کا لفظ بھی جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ماسٹر جمیل احمد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میں نے پردہ کرا دیا ہے، آپ اندر آ کر اس کمرے کا معائنہ کر سکتے ہیں جہاں اناج والے پڑولے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ بخش نے بے ساختہ ایک تھکی ہوئی گہری سانس خارج کی۔ میں نے اسے کہا، اللہ بخش، تم ادھر ہی بیٹھو، میں اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ اس کے بعد میں ماسٹر جمیل کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ وہ مجھے ایک کشادہ صحن سے گزارنے کے بعد اس کمرے میں لے گیا جہاں اناج والے پڑولے رکھے تھے۔ ماسٹر کے گھر کے آگے پیچھے 4 کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے اور ان کے پہلو میں کشادہ صحن تھا۔ اس قطار کا پہلا کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، اس کے بعد 2 رہائشی کمرے تھے اور سب سے آخر میں پڑولوں والا کمرہ۔ ایک طرح سے اس کمرے کو اسٹور روم کہا جا سکتا تھا۔ وہاں پر متروک اور مستعمل دونوں قسم کی اشیاء موجود تھیں۔ میں پڑولوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کمرے میں موجود پڑولوں کی تعداد 2 تھی جو پہلو با پہلو کمرے کی مغربی دیوار کے ساتھ استادہ تھے۔ ان دونوں کی جسامت اور قد بت ایک جیسا تھا۔ اونچائی 8 فٹ کے قریب رہی ہوگی اور گولائی کا اندازہ میں نے 2.5 فٹ کے آس پاس قائم کیا۔ ماسٹر جمیل نے ایک پڑولے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، گندم والا پڑولا یہی ہے، درانتی اسی پڑولے میں سے نکلی ہے۔ میں نے مذکورہ پڑولے کی طرف بڑھتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی۔ وہ کمرہ اگرچہ گھر کے آخری سرے پر واقع تھا، لیکن بیرونی سمت کھلنے والے ایک روشن دان سے اتنی روشنی اندر پہنچ رہی تھی کہ وہاں پر موجود ہر شے کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے گندم والے پڑولے کے موکھلے کا جائزہ لیا۔ موکھلے کا ایک حصہ مجروح تھا، اس کے بارے میں مجھے ماسٹر جمیل نے تھانے ہی میں بتا دیا تھا۔ خون آلود درانتی کو کھینچ کر باہر نکالتے ہوئے اسے موکھلے کے ایک کنارے کو تھوڑا توڑنا پڑا تھا۔ میں موکھلے کے تنقیدی جائزے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ماسٹر جمیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ماسٹر صاحب، میں اس پڑولے کے اوپر والے حصے کو دیکھنا چاہوں گا۔ اوپر والے حصے سے میری مراد پڑولے کی چھت تھی۔
جہاں سے پڑولے کے اندر اناج بھرا جاتا ہے۔ ماسٹر جمیل نے کہا، ٹھہرے جناب، میں چوکی لے کر آتا ہوں۔ پڑولے کی اونچائی 8 فٹ کے قریب تھی، لہٰذا کسی چیز پر چڑھے بغیر اس کا معائنہ ممکن نہیں تھا۔ 2 منٹ کے بعد ماسٹر جمیل ایک چوبی چوکی لے کر واپس آ گیا۔ مذکورہ چوکی کی اونچائی لگ بھگ 2 فٹ تھی۔ میں نے چوکی کو پڑولے کے ساتھ لگا دیا، پھر اس پر کھڑے ہو کر پڑولے کی چھت کا جائزہ لینے لگا۔ میرا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ 2 فٹ چوکی کی اونچائی اس میں شامل ہوئی تو میرا دائرہ کار 8 فٹ تک پہنچ گیا۔ میں نے پڑولے کے اوپری حصے کو اچھی طرح دیکھ لیا، وہاں مجھے کوئی بھی قابل گرفت شے نظر نہ آئی۔ اس سے اگلا مرحلہ پڑولے کے اندر جھانکنے کا تھا، مگر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا اور بلند ہونا ضروری تھا۔ میں نے چوکی پر کھڑے کھڑے ماسٹر جمیل سے پوچھا، کوئی اور چوکی مل جائے گی؟ ایک چھوٹی چوکی ہے گھر میں، اس نے جواب دیا، لیکن وہ 1 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم وہ چوکی لے آؤ، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس سے کام چل جائے گا۔ اگر میں زمین سے مزید 1 فٹ بھی بلند ہو جاتا تو ڈھکنا اٹھا کر پڑولے کے اندر جھانکا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماسٹر جمیل مذکورہ چوکی لے کر میرے پاس آ گیا۔ 1 فٹی یہ چوکی پہلے والی چوکی سے رقبے اور پھیلاؤ میں کم و بیش آدھی تھی۔ میں نے بسہولت اسے 2 فٹ چوکی پر جمایا اور احتیاط سے اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے میں گندم والے پڑولے کے اندر جھانک کر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنی تفتیشی کوشش سے مطمئن ہونے کے بعد میں نیچے اتر آیا اور ماسٹر جمیل سے کہا، کیا تم لوگ آج کل فاقہ کشی کر رہے ہو؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اللہ کے فضل سے ہم لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی رات ہم میں سے کوئی بھوکا سویا ہو۔ اچھا، میں نے تیکھے لہجے میں کہا، مگر ایسا نظر تو نہیں آ رہا۔ وہ مزید الجھ گیا اور پوچھنے لگا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جناب؟ تم نے بتایا ہے کہ 2 ماہ قبل جب تم لوگ آ کر اس گھر میں آباد ہوئے تو اناج والے یہ دونوں پڑولے مکمل طور پر بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی الجھن دور کرنے کی خاطر وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے گندم والے پڑولے کے اندر جھانک کر دیکھا ہے، آدھے سے بھی زیادہ پڑولا گندم سے بھرا ہوا ہے، بلکہ یہ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ اس پڑولے سے ابھی چند سیر گندم ہی نکالی گئی ہے۔ اس وضاحت سے وہ میرے مقصد کی تہہ میں اتر گیا اور جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ میری گھر والی اور تینوں بچے چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں، لہٰذا ہمارے گھر میں گندم کی بنسبت چاول کا استعمال زیادہ ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ میں ماسٹر جمیل کی اتنی سی بات سے مطمئن ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے کہا، ماسٹر صاحب، میں نے گندم والے پڑولے کا اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے، لیکن میں اپنی تسلی کی خاطر ایک کام کروانا چاہوں گا، اور وہ کام… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور ماسٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ کام آپ کریں گے اپنی گھر والی کی مدد سے؟ جی بتائیں، کیا کام ہے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحتی انداز میں کہا، آج سکول سے تو آپ کی چھٹی ہو ہی چکی ہے، یہ دن آپ اپنے گھر میں گزاریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی گھر والی کی مدد سے دونوں پڑولوں کے اناج کو باہر نکال لیں اور باریک بینی سے اناج کا جائزہ لیں۔ ممکن ہے اس اناج میں سے کوئی ایسی شے برآمد ہو جائے جو خون آلود درانتی کی تفتیش کے سلسلے میں معاون ثابت ہو۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو زحمت تو ہوگی، لیکن قانون کی مدد کرنا آپ پر بھی لازم ہے۔ اس تفتیشی کارروائی کے بعد آپ اناج کو اس کے مخصوص پڑولے میں ڈال سکتے ہیں۔ وہ فراخ دلی سے بولا، زحمت والی کوئی بات نہیں جناب، آپ بے فکر ہو جائیں، میں سورج غروب ہونے سے پہلے یہ کام کر ڈالوں گا۔ شاباش، مجھے آپ سے یہی امید تھی ماسٹر صاحب، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، اور اگر اس اناج میں سے کوئی قابل ذکر شے برآمد ہو جائے تو آپ اسے لے کر فوراً میرے پاس تھانے آ جائیں۔ ضرور جناب، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، اور اس تعمیل کے دوران آپ ایک احتیاط کو پیش نظر رکھیں۔ میرے لہجے میں اتنی سنجیدگی تھی کہ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، آپ باری باری دونوں اناج کا جائزہ لیں گے، ایک اناج کو پڑولے میں سے نکال لینے کے بعد اس کا معائنہ کریں گے اور مطمئن ہونے کے بعد اسے واپس پڑولے میں بھر دیں گے، تب جا کر آپ دوسرے پڑولے کے ساتھ کارروائی شروع کریں گے۔ اگر آپ نے میری ہدایات پر منوعن عمل نہ کیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ استجابیہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیسی گڑبڑ جناب؟ اگر دونوں اناج ایک ہی وقت میں پڑولوں سے باہر نکالے گئے تو اس بات کے امکانات بہت قوی ہیں کہ وہ آپس میں مل جائیں۔ میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس ملاپ سے گڑبڑ یہ ہوگی کہ تمہارے بچے اور گھر والی تم سے ناراض ہو جائیں گے، گندم ملے چاول انہیں پسند نہیں آئیں گے، اور ان کی خفگی آپ کے گھر کے امن و امان کے لیے ایک سنگین خطرہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اوہ،
اس نے ایک اطمینان بھری گہری سانس خارج کی اور زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، جناب آپ بڑا شائستہ مذاق کرتے ہیں۔ میں اس کی میت میں پڑولوں والے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ ماسٹر جمیل کے گھر میں ہمارا داخلہ بیٹھک کے بیرونی دروازے سے ہوا تھا۔ اب مجھے گھر کے اندرونی حصے کو دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ گھر کا مرکزی داخلی دروازہ ایک چھت دار برآمدے میں کھلتا تھا۔ اس برآمدے میں بیٹھک کا ایک دروازہ بھی کھلتا تھا جو کمرے کے اندرونی حصے سے بیٹھک میں آمد و شد کا وسیلہ تھا۔ مذکورہ برآمدے سے آگے کشادہ صحن تھا۔ اسی صحن میں بیٹھک سے متصل کمرے کا دروازہ کھلتا تھا۔ بعد کے 2 کمروں میں جانے کے لیے کمرہ در کمرہ آگے بڑھنا پڑتا تھا۔ صحن کے اختتام پر باورچی خانہ اور غسل خانہ پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک تنگ سا راستہ مکان کی عقبی سمت کو نکلتا تھا۔ اس راستے نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کر لی اور میں اسی طرف بڑھ گیا۔